اگر آپ محفل میلاد سننے کے لیے محبت میں تیار بیٹھے ہیں تو الحمدللہ فی الحمدللہ حضرت بھی تیار بیٹھے ہیں۔ میں آپ کے لیے مہمان نہیں ہوں پیارے، میں سرزمین حسن کا ہی ہوں، بس قلندر کا ایک زمانے میں کرم ہوا اپنے قدموں میں بلا لیا، تو میں حضرت کا میزبان بن کے حضرت کی تقریر کا خود میں طلبگار ہوں۔ بہت عرصے دراز سے حضرت قبلہ سرزمین میں حسن میں آتے جاتے رہے ہیں، لیکن جب کبھی حضرت کا پروگرام ہوتا میرا کہیں اور پروگرام ہوتا، جس کے نتیجے تن میں حضرت قبلہ سے ملاقات نہیں کر پایا۔ آج محفل میلاد کے صدقے دونوں کا پروگرام ایک ساتھ ہے، تو الحمدللہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں کرسیاں خالی ہیں، بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی۔ اور یہ وہ جلسہ ہے جہاں آپ کو بار بار بول کر کے محفل میں سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، یہ وہ محفل نہیں ہے، یہ دیوانوں کی محفل ہے، دھیان میں رکھنا، یہ عاشقوں کی محفل ہے۔ یہاں پہ بولا نہیں جاتا، یہاں پہ محبت دل سے پیدا ہوتی ہے، یہاں پہ محبت دل سے پیدا ہوتی ہے۔ کام وہ ہوتا ہے جو کہہ کے کروایا جاتا ہے، محبت وہ ہوتی ہے جو دل میں اس کی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ محبت بول کے جتائی نہیں جاتی پیارے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، لہذا آپ کا ساتھ میں بھرپور چاہوں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أو كما قال وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول۔ میں تمام اپنے سرزمین حسن کے اس ایریا والوں کو تمیر حلہ، ماشاءاللہ نام تو کنڑ میں ہے لیکن اس کا ترجمہ ہے ٹھنڈا پانی۔ حضرت قبلہ یہ کنڑ میں بولتے ہیں تنیر و حلہ، تنیر۔ آپ میلاد کے صدقے میں پیارے خوب ٹھنڈا جیو، دنیا کی تو کیا میرے مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے تمہارے قریب محشر کی گرمی بھی قریب نہ آئے، وہاں بھی تم ٹھنڈا جیو۔ یہ محفل میلاد کا صدقہ ہے۔ آپ تمام کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں محفل میلاد مصطفیٰ کی۔ خوب خوب مبارکی ہے، یہی وہ پرانوار عید ہے جس کے صدقے میں سارے عیدیں زندہ ہیں، اسی محفل میلاد کے صدقے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور سنو عاشق اور کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور پیارے میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے اپنی محبت کی گواہی دو،
میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے ہوئے، اجلاس منعقد کرتے ہوئے، جلوس محمدی منعقد کرتے ہوئے اپنی محبت کی گواہی دے دو، اس لیے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ ارے جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ ذرا بتاؤ پیارے، اس کالے کلوٹے بلال کو کون جانتا تھا؟ ہے اس بلال کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ایک محمد عربی کی نظر جو پڑی، اب بلال کو صرف بلال کے نام سے نہیں، عاشقوں کے امام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تا قیامت تک جب بھی محبت کی کتاب کھلے گی، بلال کا نام اول صفحے پہ آپ کو ملے گا۔ ہے یہ محبت کی فہرست ہے، یہ وہ محبت کا راستہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بادائے توحید کے متوالو، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث اعظم کے دیوانوں، شہدائے کربلا کو چاہنے والوں، پنجتن پاک کی محبت میں اپنی زندگی بسر کرنے والوں، 12 ائمہ دین کا صدقہ کھانے والوں، 14 معصومین کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، خواجہ خواجگاہ عطا رسول ہند الولی تا قیامت تک جس کی حکومت اس سرزمین ہندوستان پر ہے، اس خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں، ہم غلامان مصطفیٰ کو بھیک دینے والے داتا، جو آقا سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی کرب و اضطراب کا مسیحا ہے، یہ دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کی آستان عرش نشان کی حوشی کنیز ہے، یہ زمین جس کے قدوم ممنیت لزوم سے شرفیاب ہے، یہ آسمان جس کے تصدق سے سرفراز ہے، یہ عرش مجید جس کی منزل ہے، یہ کہکشاں جس کے غبار گاہ ہے، اوج سکندری جس کا معمولی سا معیار ہے، اوج سکندری جس کی غلامی کا ادنا اعجاز ہے۔ بے شک ہمارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں دل کی اتہا گہرائیوں کے ساتھ پڑھ لیجئے باواد بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر ایک بار باواد بلند نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمان کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کلام پاک میں جس کا صاف اور صریح ترجمہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب اعلان کرو اور خوب خوب چرچا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پروردگار کی نعمتوں کا تم اعلان کرو، خوب چرچا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تمام نعمتوں سے نوازا۔ بے شک پروردگار نے ہمیں آنکھ سے نوازا، کانوں سے نوازا، ہاتھوں سے نوازا، چلنے کے لیے پیر سے نوازا، سننے کے لیے کان سے نوازا۔ یہ وہی کان ہے جو ابھی میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، یہ زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جن کانوں سے آپ سماعت میری تقریر محفل میلاد سماعت کر رہے ہو، یہ کانوں کا سماعت کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ پکڑنے کے لیے اللہ کی نعمت ہے، پیر چلنے کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ غرب کے ساری کائنات میں پروردگار عالم نے جو کچھ بھی نعمتیں عطا فرمائی ہے،
اس پر اللہ تبارک و تعالی نے کبھی احسان نہیں جتایا، کوئی احسان نہیں جتایا، اور بندہ رب کی نعمتوں کا کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَإِن تُعُدُّ نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم پروردگار عالم کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک نعمت عظمہ پروردگار عالم نے جب اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا تو اب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگوں سنو، میں نے تمہیں ساری نعمتیں عطا کی لیکن کبھی احسان نہیں جتایا، لیکن اب میں تمہارے بیچ میں اپنے محبوب کو مبعوث کر رہا ہوں، اپنے مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں، اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو بھیج رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے مومنوں میں تمہارے بیچ بڑی عظمت والا رسول بھیجا ہے۔ ہم نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اسی نعمت عظمہ کا ذکر آج تنویر حلہ کے اس محلے میں ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے محفل میلاد پڑھنا یا پڑھوانا، ارے یہ تو پروردگار عالم کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اپنے محبوب کا محفل میلاد پڑھنا اور پڑھانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کا محفل پاک، محفل میلاد ہم امتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو پیارے کچھ نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو پیارے کچھ نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو اہل بیت اطہار نہ ہوتی، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم تمام غریبوں کا پرسان حال کون ہوتا۔ جو کچھ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ہے، جو کچھ بھی ہے چاہے اس روئے زمین پر ہو، قبر میں ہو، محشر میں ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو، جہاں کہیں بھی جو کچھ چلے گا وہ مصطفیٰ جان رحمت کا سکہ چلے گا، آپ کی اہل بیت اطہار کی محبت چلے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر یہ محبت کیوں ضروری ہے؟ ایک شاعر نے بڑا خوب عرض کیا ہے اے عشق تیرے صدقے، ہے قبلہ توجہ چاہوں گا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میں نے شاعر عاشق رسول سے عرض کیا کہ اے محترم، آپ نے عشق کا صدقہ کیوں پیش کیا، محبت کا صدقہ کیوں پیش کیا؟ یوں بھی کہا جا سکتا تھا اے نماز تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے روزہ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے زکات تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے داڑھی تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے اونچی ازار لمبے جھبے والے جلنے سے چھٹے سستے۔ لیکن نہیں، شاعر اسلام سے عاشق رسول سے جواب ملا کہ اے مقرر سن لے، بنیاد ہوگی تو عمارت ہوگی، بنیاد ہوگی تو عمارت ہوگی، فاؤنڈیشن ہوگا تو بلڈنگیں ہوگی، محبت ہوگی تو نماز کام کرے گی، محبت ہوگی تو روزہ کام کرے گا، محبت ہوگی تو زکات کام کرے گی، محبت ہوگی تو حج کام کرے گا، محبت ہوگی تو سب کچھ کام کرے گا، محبت نہیں تو پیارے کچھ بھی نہیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اللہ اللہ وہ آگ لگائی ہے۔ میں آپ کو محبت کی مثال سے سمجھاؤں، دنیا کی مثال سے سمجھاؤں۔ آج ہم محفل میلاد کر رہے ہیں، بے شک ہمیں اپنی محفلوں میں مصطفیٰ نظر آتے ہیں، ہمیں اپنے جلوس میں، اپنے گھروں میں، اپنے مساجد میں، اہل بیت اطہار کی محبت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جگہ، ہر سمت، ہر گھڑی مصطفیٰ نظر آتے ہیں، بے شک نظر آتے ہیں۔ جس کو نظر نہیں آتے میں ان سے یہی کہوں گا کہ ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرو، وہ مجنو جو ہے نا، مجنو
دنیا کی محبت میں فریفتہ تھا نا، اپنے لیلا سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا عشق جتاتا تھا۔ مجنوں اپنے لیلا سے نا بڑا پیار کرتا تھا۔ میں دنیا کی اس ہسٹری میں جا کر کے نوجوان بڑا مسکرا رہے ہیں کہ حضرت کو لیلا مجنوں کا واقعہ بھی معلوم ہے، لیکن ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس سے بھی آپ کو محبت کی دلیل پیارے ملتی ہے، لیکن محبت مجازی نہ دیکھو، محبت حقیقی کی طرف لے جاؤ۔ مجنوں اپنے لیلا سے بہت پیار کرتا تھا، بڑا عشق کرتا تھا۔ اہل محلہ والوں نے، گاؤں والوں نے مجنوں کو تانا دیا، اے مجنوں تو کس لیلا سے پیار کر رہا ہے، کس لیلا سے عشق کر رہا ہے؟ وہ لیلا جس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، وہ لیلا جس کا رنگ سانولا ہے، وہ لیلا جو خوبصورت بھی نہ تھی، اے مجنوں تو کس لیلا سے پیار کر رہا ہے؟ اتنا جملہ سننا تھا، مجنوں کے عشق کو جلال آ جاتا ہے اور بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، اے محلے والوں، اے گاؤں والوں، اے گاؤں والوں، مجھے تانا دینے والوں، سنو، اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو نگاہ مجنوں لگا کر کے دیکھ۔ اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو نگاہ مجنوں لگا کر کے دیکھ، تو پیارے بس محبت مجازی سے محبت حقیقی سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے آج ہم اہل سنت والجماعت کے منبر سے علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ اے غدارو، اے منافقو، اے نجدیو، اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو ابو جہل کی نظر سے نہ دیکھو، اگر محمد کو دیکھنا ہو تو ابو لہب کی نظر سے نہ دیکھو، نبی کو دیکھنا ہو تو گستاخ کی نظر سے نہ دیکھو، بے ادب کی نظر سے نہ دیکھو، اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو، فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو، عثمان ذو النورین کی نظر سے دیکھو، فاتح خیبر مولا علی علیہ السلام، مولا کائنات مولا علی کی نظر سے دیکھو، تب تمہیں سمجھ میں آئیں گے مصطفیٰ کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرہ حیدری، یا علی۔ غوث پاک سے پوچھو مصطفیٰ کیسے ہیں، اپنے مرشد کی محبت میں آ کر کے پوچھو مصطفیٰ جان رحمت کا کیا مقام ہے۔ ہم نے جب بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دیکھا، آپ کی رحمت کو دیکھا، آپ کی سخاوت کو دیکھا، کسی اخبار میں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اردو کی کتابوں کو دیکھنا ضروری نہ ہوا۔ جب کبھی مصطفیٰ جان رحمت نے سفر کیا تو رحمان کا فرمان ہے، قرآن نے پکار کے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سفر کیا تھا رسول نے، قرآن میں ذکر آیا، مصطفیٰ جان رحمت اس سفر میں اتنی بلندیوں پر گئے، اتنی بلندیوں پر گئے، کس سے پوچھوں؟ چلو جبریل امین سے پوچھ لیتا ہوں، اے فرشتوں کے سردار جبریل امین بتانا تو ذرا کہ مصطفیٰ جان رحمت اس معراج کی رات میں کتنی بلندیوں پر گئے، کتنی اونچائی پر گئے۔ تو جبریل امین کہہ اٹھتے ہیں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو سدرۃ المنتہا تک رک گیا تھا، میں تو سدرۃ المنتہا تک رک گیا تھا، لیکن کس سے پوچھے؟ تو قرآن نے کہا مصطفیٰ جان رحمت اس سفر میں اتنی بلندیوں پر گئے، اتنی بلندیوں پر گئے جہاں جبرائیل کا ذہن نہ جا سکے وہ مصطفیٰ کا تلوہ گزر جائے، جہاں جبرائیل کا ذہن نہ جا سکے وہاں مصطفیٰ کا تلوہ گزر جائے۔ وہ میرے آقا کا میلاد آپ لوگ منا رہے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل سے مبارکی ہے آپ کو۔ یہ نہ سمجھو کہ آج کے ایک دن محفل میلاد کر لیے کل بھول گئے، نہ نہ نہ، اپنے گھروں میں ہمیشہ محفل میلاد مناتے رہو، اہل بیت اطہار کی محبت جگاتے رہو، اس لیے کہ یہ نبی و آل نبی کی محبت وہ چیز ہے جو انسان تو انسان، اللہ تبارک و تعالی اگر جانور بھی نبی آل نبی سے محبت کر لینا تو انعام اکرام سے نواز دیتا ہے، جانور بھی محبت کر لینا تو انعام و اکرام سے بے شمار نواز دیتا ہے۔ ہاں میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے یہ بھی پڑھا، نار نمرود جل رہی ہے۔ میں تھوڑی دیر آپ کا وقت لینا چاہوں گا، پھر
انشاءاللہ تبارک و تعالی مقرر خصوصی حضرت علامہ حبیب احمد صاحب الحسین قبلہ مدد ذل عالی آپ کے قریب مائک ہوگا، آپ ان کو سماعت کریں گے۔ نار نمرود جل رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ابھی اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ آگ کا حوض تیار ہے، نمرود کی لگائی گئی آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، نار نمرود جل رہی ہے، روشن ہو رہی ہے۔ یہ چھپکلی، چپلک جو سب کے گھروں میں ہوتی ہے نا، ذرا یہیں سے بات کو سمجھتے چلو۔ یہ چھپکلی نے دیکھا، دوڑی ہوئی آئی، اور آنے کے بعد اس نے اس آگ میں پھونک مار دیا۔ بھلے اس کے پھونکنے سے وہ آگ تیز نہ ہوئی، مگر پروردگار عالم نے دیکھ لیا، رحمان نے دیکھ لیا، اللہ رب العزت نے دیکھ لیا۔ یہ چھپکلی میرے نبی کی عداوت میں چلی، یہ چھپکلی میرے نبی کی بغاوت میں چلی، یہ چھپکلی کے دل میں میرے نبی کے تئیں نفرت بھری ہوئی ہے، لہذا رحمان کا فرمان آ گیا، ایک چھپکلی کے مارنے پر 100 نہیں کیا۔ کتنے؟ ذرا جواب دے۔ ایک چھپکلی کے مارنے پر 100 نہیں کیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا وہاں کوئی درد دل والا بھی تھا، کوئی پیار والا بھی تھا، کوئی محبت والا بھی تھا۔ وہ مینڈک دوڑتا ہوا تالاب کے کنارے گیا اور اپنی زبانی حال سے عرض کرنے لگا، اے تالاب ایک قطرہ پانی کا دے دے، اے تالاب ایک قطرہ پانی کا دے دے۔ تالاب نے پکار کے کہا، کیا کرے گا؟ مینڈک نے کہا، یہ نار نمرود کو بجھانا ہے، یہ نمرود کی لگائی گئی آگ کو بجھانا ہے۔ تالاب نے کہا، کہاں یہ ننھا سا قطرہ، کہاں اتنی بڑی آگ، کیسے بجھائے گا؟ مینڈک نے کہا، عرض کیا، میرا رب تبارک و تعالی وہ ہے جو کثرت و قلت کو نہیں دیکھتا، خطرہ اور دریا کو نہیں دیکھتا، کم اور زیادہ کو نہیں دیکھتا، ارے وہ تو محبت کو دیکھتا ہے، وہ تو عشق کو دیکھتا ہے، وہ تو پیار کو دیکھتا ہے۔ لہذا ایک قطرہ پانی کا لیا، لے کے جانے کے بعد اس نمرود کی لگائی گئی آگ میں ڈال دیا۔ بھلے ایک قطرے پانی سے وہ آگ سرد نہ ہوئی، ٹھنڈی نہ ہوئی، مگر پروردگار عالم نے دیکھ لیا یہ مینڈک میرے نبی سے محبت کر رہا ہے، میرے محبوب سے پیار کر رہا ہے، لہذا مینڈک کو مارنا ناجائز قرار دے دیا گیا۔ مینڈک کو مارنا ناجائز قرار دے دیا۔ ہم نے پوچھا ہے مینڈک تم کیسے بچے؟ تمہاری پوری بٹالین کیسے بچ گئی؟ تمہاری برادری کیسے بچ گئی؟ تو مینڈک نے کہا، میں نے سن رکھا تھا محبت بڑی پیاری چیز ہے، عشق بہت عمدہ چیز ہے، آج میں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور پروردگار عالم نے اسے قبول فرما کر مجھے بھی بچا لیا اور میری پوری برادری کو بھی بچا لیا، مجھے بھی بچا لیا اور میری پوری برادری کو بچا لیا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو چھپلک ہے نا، چھپکلی کسی کو کاٹتی نہیں ہے، اور اگر کسی کو کاٹ لینا تو اس کا بچنا ناممکن ہے، ہاں اس کے اندر زہر ہوتا ہے۔ یہ چھپکلی کسی کو کاٹتی نہیں ہے، اور اگر کسی کو کاٹ لے تو اس کا بچنا ناممکن ہے۔ میں نے پوچھا مینڈک تو نے تو نبی سے محبت کری تھی، تجھے کیا ملا؟ تو پکار کے کہا، اللہ نے میرے منہ میں زہر مہرا دے دیا، یعنی زہر کا توڑ، اللہ نے میرے منہ میں زہر مہرا دے دیا۔ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے، ڈاکٹر کہے گا نہیں بچے گا، طبیب کہے گا نہیں بچے گا، حکیم کہے گا نہیں بچے گا، ادھر آؤ میرا زہر مہرا لگا دو، مرنے والے کو بچا لے گا، سارے زہر کو کھینچ لے گا، سارے زہر کو کھینچ لے گا اور مرنے والے کو بچا لے گا۔ اسی کو شاعر اسلام نے کہا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محفل میلاد کا منانا یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، یہ چنندہ لوگوں کو ملتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت میں منانا، محفل میلاد سارے مناتے ہیں، کوئی چندے کی آوق میں مناتا ہے، اس بات کا بھی دھیان میں رکھو آپ۔ ہر عالم نہیں ہوتا، عالم کے لبادے میں منافق بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ زمانہ رسول کی بھی بات ہے۔ چہرے پہ داڑھی ضرور ہوتی، سر پہ عمامہ ضرور ہوتا، شایا و ہبا ضرور پہنتے، مسجد نبوی میں ہوتے، نبی کے اقتداء میں نماز بھی پڑھتے، لیکن دل میں منافقت بھری ہوتی تھی۔ یہ زمانہ رسول کی بھی میں بات کروں،
اور ہم حق بولنے سے پیارے کتراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. ہاں تنیر حلہ والو، آئندہ سال جب کبھی آپ جو بھی اجلاس منائے، بلاویں نہ بلاویں، لیکن ہم آپ کے ہدیے پہ نہیں آتے، محبت میں آتے ہیں، دھیان میں رکھنا. اور میں تو اس دربار سے ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں چندے کی بات نہ کرو، فطرے کی بات نہ کرو، زکوٰۃ کی بات نہ کرو، دینے کی بات نہ کر، مانگنے کی بات کر، مانگنے کی بات کر. اس لیے کہ یہ حسینی الحسنی قلند رضی زما بڑا عالی شان دربار ہے. اللہ اللہ، مجھے اپنا موضوع بدلنا نہیں ہے. منافق اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اور اس کی اولاد آج کے زمانے میں بھی ہے. محفل میلاد کے نام سے چندہ کرنا، ہزاروں روپے کا ہدیہ دے کر کے باہر سے بلوانا. ابے نبی کی محبت ہے تو آنا، بولنا، تیرا بھی تو بھلا ہوگا نا. دنیا کا ہدیہ پا کر کے کیا کرے گا؟ لیکن یاد رکھو سب منافق نہ تھے، محبت والے بھی تھے. سبحان اللہ، ذرا بلند آواز میں سبحان اللہ. سارے منافق نہ تھے، محبت والا بھی تھا. وہ شاعر اسلام عاشق رسول مسجد نبوی میں جاتا ہے، مسجد نبوی کے بائیں جانب نماز کی نیت باندھ کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے. جب سجدے میں جاتا ہے تو خیال آتا ہے عاشق رسول کے دل میں، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ پاک مسجد نبوی کی بائیں جانب تھا. جب بھی میرے آقا مسجد نبوی سے نکلتے یا اپنے حجرہ پاک سے نکلتے، مسجد نبوی کی بائیں جانب سے ہو کر کے منبر رسول پہ تشریف لے جاتے. خیال سجود میں آیا اور بے ساختہ کہہ اٹھا، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا غرض تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. یا رسول اللہ، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. پیارے عاشق بنو تو دل سے بنو. میرے حسنین کا صدقہ گھر بیٹھے ملے گا. اللہ نے وعدہ کر چکا ہے، میرے محبوب کی محبت میں رہو، محبوب کے آل کی محبت میں رہو، سیدوں کی محبت میں رہو، سیدوں کی محبت میں رہو. خان پٹھان کی محبت میں نہیں. محمد آصف خان قادری، میں خود پٹھان ہوں پیارے، میری محبت میں نہ رہو. میں خود سید کا غلام ہوں. اگر اس غلامی کو بچا لو، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا آخری وقت غلامی کو بچا لو. یہ بڑی بات ہے قبلہ، آخری وقت میں خاتمہ بالخیر، غلامی کو بچا لو. حسنین کہہ دے کہ یہ میرا عاشق ہے. سبحان اللہ. غوث پاک کہہ دے کہ یہ میرا مرید ہے. خواجہ خواجگاں کہہ دے یہ میری نگری ہندوستان کا ہے. غلامی کو بچا لو، یہ بڑی بات ہے. ٹھوکر میں دنیا رہے گی. اہل بیت اطہار کی محبت میں پیارے زندگی بسر کرو. اگر یہ محبت نہیں ہے تو پیارے کچھ بھی نہیں ہے. تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر، فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یاد رکھو نبی و آل نبی کی محبت تمہیں اس دنیا میں بھی کامیابی دلائے گی، آخرت میں بھی کامیابی دلائے گی. اور کامیابی پیارے دلائے گی نہیں، رسول کی محبت میں، نبی کی محبت میں یہی کامیابی ہمارے قدم چومے گی. ہمیں جنت کی فکر نہیں ہے، ہمیں بہشت کی خواہش نہیں ہے. وہ تو اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے، ان کی پراپرٹی ہے، وہ جسے چاہیں عطا کرے، جسے چاہیں عطا کرے. میرے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار، میری اماں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی کنیزوں میں میری خود کی ماں آتی ہے، میں تو یہی دعا کرتا ہوں ان کی غلامی میں. میرے والد ماجد مولا علی مشکل کشا کے غلاموں میں، دور کی صفوں میں کیوں نہ ہو، مولا علی مشکل کشا کے غلام میں اٹھائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غلامی میں اٹھائے. بالخصوص اگر پنجتن کی بات کر رہا ہوں تو مولا علی مشکل کشا کی غلامی میں اٹھائے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کا وہ مرتبہ جو صحابہ بھی جس کے غلام ہیں، صحابہ بھی جس کے غلام، اس کو مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں. مولا علی کو کم نہ جانو، ہاں نبوت کو چھپا کر، رسالت کو تاج بنا کر، جب غدیر خم میں عطا فرمایا ولایت کا تاج،
اب اسی ولایت کے تاج میں نبی کی رحمت بھی ملے گی، نبی کی نبوت بھی ملے گی، رسول کی رسالت بھی ملے گی۔ قسم رب کعبہ کی، وہی غدیر قم ہے جو آپ کو آج ہم اور آپ اسی کے صدقے اپنے پیر سے بیعت ہے، اپنے پیر سے غوث پاک سے قلندر اعظم سے خواجہ غوث رسول سے، تمام اپنے پیر سے اسی جشن غدیر قم کا صدقہ جو آج ہم مرید کہلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کا دامن تھامے رہو، اہل بیت کا دامن تھامے رہو۔ ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اگر اہل بیت کو چھوڑ کر کے قرآن پڑھنا چاہو تو آپ سچے مومن مسلمان نہیں بن سکتے۔ اگر آپ صرف اہل بیت کو تھامو تو قرآن کو چھوڑ دو تو یہ بھی بات پیارے ہضم نہیں ہوتی، اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے جو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اہل بیت۔ ارے صحابہ بھی جس در کے غلام ہیں اسے اہل بیت اطہار کہتے ہیں، اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، حضرت قبلہ کی تقریر باقی ہے، لہذا پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قریب ہوں گا۔ آپ جب کبھی یاد کر لیں یہ غلام حاضر ہوگا۔ محبت اہل بیت اطہار میں، قلندر فی زماں کی محبت میں، غوث پاک کی محبت میں، خواجہ عطا رسول کی محبت میں، نبی و آل نبی کی محبت میں آپ کبھی بھی یاد کرو، یہ غلام، یہ ان کے گھر کا نوکر ہمیشہ حاضر رہے گا۔ مولا اس محفل میلاد کے صدقے ہماری اور آپ کی ساری جائز قلب مقاصد کو پورا عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔